میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. آج کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور پاکستان ریلویز کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. حکومتی اتحادی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو شیخ صاحب سے آج پوچھنی ہے. بڑے لمبے عرصے کے بعد شیخ صاحب آپ پروگرام پہ شرکت کے لیے آئے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, جو تازہ خبر ہے, بڑی خبر ہے, وہ اپوزیشن کا اتحاد ہے. کل زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی اتحاد بن چکا ہے. یہ وہ اتحاد ہے جو نہیں بن پا رہا تھا بڑے عرصے سے. اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو پا رہی تھی. کیسے اکٹھی ہو گئی؟ آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ اندر سے اکٹھے تھے, ایسے ہی ٹوپی ڈرامہ لگا رہے تھے. یہ انجمن امداد ستائش باہمی نیب کے خلاف, اور مجھے آج بھی اچھا یاد ہے کہ 5 نومبر 1968 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا, 5 یا 6 یا 7 نومبر ہی تھا, کیونکہ میری برتھ ڈے قریب تھی, تو مجھے اسٹل آئی ریممبر کہ 6 نومبر تھا. یا بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید گند بلا جو ہے نا, ایک ہی جگہ گندے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں ہوں تو اس کو ٹھڈ مارنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر یہی قوم کا اتحاد ہے تو یہ کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں حضور؟ کوئی کرپشن کا کیس ہے, کوئی میل پریکٹس ہے, کوئی ایسی بات ہے جو 4 مہینے نہیں ہوئے حکومت کو. 4 مہینے تو حکومت کو حضور والا تھکاوٹ ہی نہیں اترتی حکومت کی 4-5 مہینوں میں. میں نے تو لیٹ ریلوے میں آیا. سر جی یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, کرپٹ ہیں, ڈس آنسٹ ہیں, سلگش ہیں, نان سینس ہے, ایکسٹرا ویگنٹ ہے, اور یہ حرام کی کمائی, لوٹی ہوئی کمائی کے بھگوڑے بچوں کے والد, یہ والدوں کا والدین کا اتحاد ہے. اور آصف زرداری کیا چاہتے ہیں جی؟ یہی چاہتے ہیں کہ یہ فلودے والے کا اور 2 مہینے کا ٹائم ہے جی. میں تو پہلے قوم کو کہہ چکا ہوں کہ 30 مارچ تک جھاڑو پھر جائے گا ان کا, اور 2019 اہم سال ہے انشاءاللہ تعالی. عمران خان اور اس کی حکومت اس میں طاقت پکڑے گی, اللہ کو منظور ہوا. جتنی ہمت ہو رہی ہے عمران خان سے کر رہا ہے, جتنی ہم سے ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں جی. ایک مجھے بات کرنے دیں, میں آپ سے عرض کروں. جی جی, کیا فرمایا آپ یہ دیکھیں اندر سے ملے تھے تو اندر سے ہی ملے رہتے سر. باہر اوپن ہونے کی ضرورت اب ان کو کیا پیش آ گئی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں پیش آئی. ایسے حالات ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اکانومی کا جو لوٹ مار یہ چھوڑ کے گئے ہیں, خالی خزانے چھوڑ کے گئے ہیں, جس کا بوجھ جو ہے عوام پہ پڑا ہے, لیکن یہ ان کی وجہ سے پڑا ہے. یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں پڑا جی, یہ ہماری حکومت کی وجہ سے نہیں پڑا. یہ سارا گندا ملبہ اس وقت جو ہم صاف کر رہے ہیں, بھل صفائی کر رہے ہیں, یہ ان کا ڈالا ہوا گند ہے. کوئی محکمہ ایسا نہیں, کوئی وزارت ایسی نہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جس میں انہوں نے اپنا رنگ نہ دکھایا ہو. اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, سیاسی جہاد کر رہے ہیں, اور اس میں قوم کو پتہ ہے جی. میں یہ بار بار کہتا ہوں, انشاءاللہ 2019 میں گو کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا 100 دنوں کا, میں 1 سال کی بات کرتا ہوں, اور 2019 میں انشاءاللہ تعالی عمران خان ان مسائل پہ قابو پا لیں گے. شیخ صاحب, لیکن جو جمہوریت نے ایجنڈا رکھا ہے نا سامنے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت کے معاملات ہیں, انسانی حقوق کے معاملات ہیں, گرتی ہوئی معیشت کے معاملات ہیں, آپ کی گورننس کے معاملات ہیں, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے معاملات ہیں. تو یہ تو وہ معاملات ہیں جن سے عام آدمی کا تعلق ہے. سر آپ مجھے بتائیں, 5 مہینے میں ہم نے کیا معیشت کو تباہ کرنا تھا؟ ابھی ہم نے نوٹ لکھ کر بھیجا جی, یہ پڑھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس مانگتے ہیں کہ جی 4 مہینے میں کیا کچھ آپ نے رنگ دکھایا ہے, اور ایکسپینڈیچر کہاں پہ پہنچا ہے, اور معاملات کہاں پہ ہیں. سو دس از آل 10 ایئرز کا جتنا گند بلا اور کچرا ہے اس کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور 4-5 مہینے ہوئے ہیں, اور اس میں ہماری کیا گورننس ہے اور کیا ہماری فائنینشیل کرائسس ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں,
اگر عمران خان پھر یہ لوگ میرے مخالف ہو جاتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو یہ اکانومسٹ سمجھتے ہیں، اگر عمران خان صاحب یہ چین اور سعودی عرب اور یو اے ای میں یہ اپنی محنت اور جدوجہد نہ کرتے، اس وقت یہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا جی، قرضے کی کوئی صورتحال نہ ہوتی، اور آئی ایم ایف جو ہے اس شرائط پر ہمیں بات چیت کرتا جو ہمارے لیے قابل قبول ہی نہ ہوتی۔ ایٹ لیسٹ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں جی، ایٹ لیسٹ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے پاس امپورٹ کے لیے 6 مہینے کے لیے ریزرو موجود ہیں۔ کسی ملک کے لیے لائک پاکستان 6 month ریزروز آر انف، اور 6 مہینے تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ریزروز کو اور بہتر لے آئیں گے۔ 21 تاریخ کو وزیر خزانہ جو ہے ایک منی بجٹ پیش کر رہے ہیں جن میں انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکشن ہوگی اور ایکسپورٹرز کے لیے مزید سہولتیں ہوں گی، اور یہ جو افواہوں کا سمندر گرم کیا جا رہا ہے اس میں کمی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کام سے ان کی نفی کریں گے، اپنی ڈیلیوری سے ان کی نفی کریں گے۔ ہم یہ 2 چھوڑ کے 2 جمع 2 دیکھیں، زیرو کو جتنے سے 100 سے بھی ضرب دو تو زیرو ہی ہے، یہ زیرو ہے جی۔ اور ان کو خوف ہے آصف زرداری پھر استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور نون لیگ یہ ووٹ دے گی جی فوج کے ایشو پہ۔ آصف زرداری ڈیل چاہتا ہے، آصف زرداری چاہتا ہے کہ اس کی چمڑی کو چھوڑ دیا جائے اور باقی ملک اندھیرے میں چلا جائے، مہنگائی کے جو مرضی حالات ہوں، یہ صرف یہاں سے بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ شیخ صاحب، بی این پی کا شامل ہو جانا اپوزیشن کے اتحاد میں حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یا نہیں؟ کس کا شامل ہو جانا؟ آواز صاف نہیں آپ کی سنائی دی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی۔ سر جی کچھ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے عمران خان سادہ آدمی ہے، وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، وہ نہیں چاہتا۔ اس وقت تک نون کے اندر گروپ بن چکا ہوتا، اس وقت نون کے اندر گروپ بن چکا ہوتا، لیکن عمران خان کام اور کام پہ یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ نون میں گروپ بنانا جی، حکمرانوں میں اور مسلم لیگ میں گروپ بنانا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ کہیں نہیں جاتی مسلم لیگ نون۔ اور میں کریڈٹ دیتا ہوں آصف زرداری کو کہ وہ کھینچ رہا تھا نا گھسیٹوں گا رسہ ڈال کے، وہ اسلام آباد میں کل گھسیٹا اس نے پیپلز پارٹی کو، اتنا چلو بھر پانی لے کے شہباز شریف ڈوب مرے جی، ڈوب مرے۔ چوروں کا آئی جی جو ہے وہ اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بن جائے، جس کے 120 جس پہ کیسز ہو، وہ کہے کہ میں ان کی اسکروٹنی کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بنایا سر اکاؤنٹ کمیٹی کی جو بھی بنا ہے، میں نے نہیں بنایا، میں اس پہ سٹینڈ لے رہا ہوں، میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، ہائی کورٹ کے فیصلے آپ کا کی حکومت انتظار نے کر بنایا رہا سر، ہوں۔ الائنس آپ کا ہے؟ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں اور غلط بنایا، نہیں بننا چاہیے تھا اس کو۔ غلط بنایا۔ آپ نے عمران خان صاحب سے شکوہ کیا اس کا؟ شکوہ کیا؟ ہاں جی کیا، میرے بھائیوں جیسا ہے اور میری سٹرگل ہے جی، چاہے 1% ہو تحریک انصاف کے ساتھ ان چوروں کو بھگانے کے لیے، 1% شاید میرا اس میں حصہ ہو، لیکن ان جد و جہد میں اور ان کاوشوں میں نے دن رات ایک کیا، اور اپنی 10 سال جو ہے شام اور صبح 126 دن میں بھی کنٹینر پر ایسے ہی رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ عمران خان چھت پہ تھا، میں چھت کے نیچے تھا۔ 126 دن میں ایک بھی ناغہ ہو تو میں جواب دے ہوں حضور۔ 126 دن میں نے کنٹینر پر ان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم عمران خان سے یہ لوگ کہتے ہیں جی چلنی چاہیے اسمبلی، جی اسمبلی چلنی چاہیے، اور یہ اسمبلیاں نہ چلی تو یہ بابا یہ اسمبلی چلنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ اسمبلی چلے گی انشاءاللہ، اور یہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے۔ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے ان کی دیکھیں نا، مجھے آپ سمجھائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں عمران صاحب، میں چور ہوں، میں چوری کے لاتعداد کیسوں میں مطلوب ہوں، میں گجرانوالہ کیا پاور پلانٹ کا نام تھا، نندی پور میں مطلوب ہوں، میں میٹرو میں مطلوب ہوں، میں پانی میں مطلوب ہوں، میں 56 کمپنیوں میں مطلوب ہوں۔ میں حضور کوئی ایسا کام نہیں جس میں مطلوب نہیں ہو۔ ایک بیٹا بھگا دیا ہے، ایک بیٹے کے بھگوانے کے لیے درخواست دے دی ہے، اور ایک داماد بھگوا دیا ہے،
اور میں قوم کا لیڈر ہوں, میں آتے سار اسمبلی میں ایڈریس کرتا ہوں. یار ہم کوئی پکڑ کے لائے تھے, ہم نے ماں کا جنازہ پڑھا, سلام پھیری اور 7 سال قید ہو گئے حضور. 3.5 سال تک ہمارا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا. 3.5 سال تک ہمارا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ آپ آ کے میڈن سپیڈ کریں اور بعد میں بائیکاٹ کریں گے جی میں ہم جا رہے ہیں اور ہم پیچھے باتیں کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہیں چلتا جی. یہ فیصلہ ہو کے رہے گا جی. بات کرتے ہیں لیکن یا اس ملک میں انصاف جیتے گا, آپ نے جب شکایت کی, یا اس ملک میں انصاف جیتے گا, یا ڈاکو جو ہے اس ملک کی جمہوریت کو نیست و نابود کریں گے اور اس کی زد میں آ جائیں گے. شیخ صاحب جب آپ نے شکوہ کیا اپنے دوست عمران خان صاحب سے اس امر کا جو پی ایس سی کا چیئرمین شہباز شریف صاحب کو لگایا, انہوں نے آپ کو رسپونڈ کیا کیا؟ ہنس پڑے. کل بھی میں نے کیا, میں نے کہا جی میں نے جانا ہے, ہنستے رہے آگے سے. ہنس رہا تھا عمران خان. میں نے کہا جی کیا بات ہے, دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا. کہنے لگے یہ جملہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ جو میسج مجھے آتا ہے وہ دیکھتے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے عمران صاحب یہ سوشل میڈیا والا بندہ نہیں ہوں. یہ پی ٹی آئی والے اللہ بھلا کرے میرا سوشل میڈیا چلاتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ. میں نے تو آج تک کوئی ایسا سوشل میڈیا نہ دیکھا ہے نہ میں استعمال کرتا ہوں. تو خود خان نے مجھے کہا کہ یار یہ جملے تو کہاں سے لاتا ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا. میں نے کہا بٹھایا تو دودھ کی رکھوالی پہ بلا ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. تو وہ ہنس پڑے. میں بھی پھر چپ ہو گیا, میں کیا کروں بتائیں. بس اتنا ہی شکوہ کیا آپ نے؟ ہاں جی. اور میں نے شیخ صاحب کو بتا دیا بی این پی کے وہاں جانے سے 2 لوگوں سے کل کمیٹی میں فروغ نسیم صاحب نے, ایک منٹ میری بات سن لیں, میں نے فروغ نسیم کو خط لکھا کہ میں اتحادی ہوں عمران خان کا, سارے اتحادیوں کو حصہ ملا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, میرا بھی اس میں حصہ ہے, اور میں سینئر موسٹ پارلیمنٹینین ہوں اس پارلیمنٹ میں, اور میں نے 8 منسٹریوں کو رن کیا الحمدللہ. میں نے فورن افیئرز کو بھی کئی دفعہ اس کا ممبر رہا ہوں, اور میں اپنا حق سمجھتا ہوں. اور فروغ نسیم نے لکھ کر مجھے کل جواب بھیج دیا کہ آپ انٹائٹل ہیں, آپ پبلک اکاؤنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں بطور فیڈرل منسٹر. اس میں کوئی آر نہیں ہے. وہ میں نے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع کرا دی ہے اپنا. اسپیکر کو بھی بھجوا دیا. اگر شہباز شریف صاحب بطور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شیخ رشید احمد کو طلب کرتے ہیں تو کیا شیخ صاحب جائیں گے؟ کیوں نہیں, میں وہیں ہوں گا, گھبرائے نا شہباز شریف, کرے تو صحیح نا. وہ آپ کو طلب کریں گے تو آپ جائیں گے, جا کے فیس کریں گے ان کو؟ بابا اگر میرا کوئی کیس ہوگا نا میں جاؤں گا. میری ریلوے آج جائے گی پبلک اکاؤنٹ میں, انہی کے کیے کرتوت ہوں گے. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جی. میں لیٹس سی, میں اتنی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, بہت ناچیز آدمی ہوں, کسی کی آہ نہ لگے, کسی کی بددعا نہ لگے. میں نے آج تک 8 دفعہ وزارتوں میں 1 روپے کی بھی پرچیز نہیں کی جی. یہ 20 گاڑیاں چلائی ہیں عمران صاحب, 20 اور چلانے جا رہا ہوں. سب پرانی گاڑیوں کی مرمت کر کے, اور مزدوری غریب مزدوروں کو سلام پیش کرتا ہوں. کوئی 1 روپے کی ابھی تک اس وقت جو انٹرویو دے رہا ہوں, پچھلی دفعہ بھی جو رہ کے گیا تھا اس وقت بھی نہیں کی, اب بھی نہیں کی. کسی کو اس وقت بھی لیز پر زمین نہیں دی, آج بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ. گورنر صاحب نے کل مجھے خط لکھا تھا کہ جناب وہاں یہ, میں نے کہا بھی میں تو نہیں دیتا, آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں لے لے, میں نہیں دوں گا جی. دیکھیں جی, میں 66-67 سال کی عمر میں آ کے خام خواہ اپنے آپ کو مستقبل کے لیے پھنساؤں تو میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں نا. میں اللہ کے دیے ہوئے دماغ کے طور پہ سیاست کرتا ہوں. گورنر صاحب نے آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا کہا سر, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, غلط نہیں کہا, ایسے کا وہ وہاں بنانا چاہتے ہیں شیلٹر ہومز وغیرہ. میں نے پنجاب کے گورنر کی بات کر رہے ہیں, فیصلہ دے دیا کہ ہم, ہاں جی, انہوں نے غلط نہیں کہا, انہوں نے ٹھیک بات. لیکن میں نے ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھیج دیا کہ ہم لیز کی زمین کے علاوہ کوئی زمین کسی کو نہیں دے سکتے, ایگریکلچر زمین. وہ بھی پہلے 2 سال 3 سال تھی. ہم نے کہا جی مر جائیں گے, اشتہار دے دے کہ 2 سال تو یوں گزر جاتے ہیں. ہماری 2-3 ارب روپے کی اس سے متاثر ہو رہی ہے ارننگ, لیکن انہوں نے 5 سال تک کر دیا, اور انشاءاللہ تعالی یہ بہتری ہو جائے گی, اللہ کو منظور ہوا. شیخ صاحب, شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری کتنی دور تک اکٹھے چل سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, ہمیں میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے.
میڈیا میں لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ عمران خان کو جانتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لوٹ مار کی اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہو، گیس مہنگی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو ملک ڈیفالٹ ہوگا. جو لوگ پاکستان کے لیے جیتے ہیں وہ غریب عمران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے جی. جو نہیں جیتا، جو مال بنانے کے لیے، وہ جائے ان کے ساتھ جی، چوروں کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ چہرے دیکھیں، لٹکے ہوئے چہرے. اور یہ خورشید شاہ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ سارے اب ویسے ہی نیب کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں کہ نیب یہ نہ کہے جناب علی، کہ وہ نہ کہے. سو یہ ایسے ہی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، ورنہ تو ان کا کام بڑا خراب ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ این آر او چاہ رہے ہیں اور یہ مانگتے ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی راستہ نکلے. تو راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ کوئی این آر او دینا بھی چاہ رہا ہے؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، ان تینوں میں سے کامیاب کون ہو رہا ہے این آر او لینے میں؟ میرے خیال میں شہباز شریف میں کسی کا نہیں جانتا. عمران خان پرائم منسٹر ہے، اس کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں. وہ غلط بیانی نہیں کر رہا، اس کے پاس بہتر اطلاعات ہوں گی. میں نے شہباز شریف صاحب کو چیلنج کیا ہے، آپ آئیں آن اوتھ، میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں. میں نے نواز شریف صاحب کو نہیں سنا جی، میں نے آصف زرداری کو نہیں سنا، میں نے بلاول کو نہیں سنا. جو میرے نوٹس میں ہے، بے شک اس دن میری سیاست تباہ ہو جائے، میں قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ شہباز شریف این آر او مانگ رہا تھا، اور میرے کان بند نہیں تھے، کھلے تھے. کس سے؟ میری آنکھیں سب دیکھ رہی تھیں. کس سے مانگ جس رہا سے ہے؟ بھی. اب آپ وہ باتیں نہ کریں نا جو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. میرا مطلب آپ بھی سمجھدار ہیں. چلیں کم سے کم گورنمنٹ سے تو نہیں مانگ رہا تھا نا عمران خان، یا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے تو نہیں مانگ رہے تھے؟ عمران خان کیوں دے گا جی؟ عمران خان تو آپ کو پتا بڑا اس مسئلے میں سٹینڈ لیا ہوا اس نے. میں نے آپ کو عرض کی نا کہ میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں، بے وقوفوں کے لیڈر ہیں شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری. کرپشن کا مینار ہے اور پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں یہ لیڈر ہیں. تو جاؤ بھائی، اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے اور ان چوروں کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا. جو آج غریب پہ کر رہا ہے، سزا بھگت رہا ہے، ان چوروں کی وجہ سے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن جو پی ایم ایل این آج پروپیگنڈا کر رہی ہے، یا جو ان کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جے آئی ٹی آئی تو عدالت نے نگران جج بھی نہیں بٹھائے، ریفرنس فائل کرنے کی شرط بھی نہیں رکھی، اور میڈیا کو بھی روکا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ تنقید نہ کریں یا اس کو ڈسکس نہ کریں. نواز شریف صاحب کے اوپر یہ سارے معاملات ایسے نہیں تھے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ڈیل زرداری صاحب کی ہو رہی ہے یا نون لیگ کی ہوئی تھی. پی ایم ایل این تو یہ چیز سامنے رکھ رہی ہے. پی ایم ایل این کیا کہوں اب میں، ایسی بہت دور بات چلے گی. پی ایم ایل این کے شاہد خاقانی پھر رہے ہیں نا جی، ایل این جی کا کیس لے کے پھر رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب پھر رہے ہیں. اور یہ سب چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ میں قوم کو کہوں کہ 30 مارچ تک صورتحال واضح ہو جائے گی. 2 مہینے اور آرام کرنے. جب میں 30 مارچ کہتا ہوں تو 1-2 مہینے کی مجھے گنجائش دینی چاہیے، پھر ایک دم نہ شروع ہو جائیں لوگ. آپ نے تو کہا تھا کہ 30 مارچ کو جھاڑو پھر جائے گا ان کا، اپوزیشن والوں کا. 1-2 مہینے اور چھوٹ سر آپ 30 مئی کہہ دیں، پھر 30 مارچ کیوں کہتے ہیں؟ آرمی کورٹس ہیں جی. آپ 30 مئی کہہ دیں، پھر 2 مہینے کا مارجن پہلے رکھ لیں آپ. ہاں بس 2 مہینے کا رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس میں کام تمام ہو جائے گا، پھل سبائی ہوگی انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب، زرداری صاحب کے معاملے میں عدالت کا طرز عمل پی ایم ایل این کہہ رہی ہے مختلف ہے. نواز شریف کے ساتھ زیادہ سخت تھے، زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جے آئی ٹی پہ بھی کسی اور طرح کا رد عمل. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح سے ریفرنس بنانے کا نہیں کہا گیا، اوپر نگران جج کو نہیں بٹھایا گیا، یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں زیادتی نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے. تو کیا زرداری صاحب کو کوئی این آر او مل گیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ رہا جی این آر او مل رہا ہے. میں نہیں سمجھ رہا کوئی این آر او مل رہا ہے. اور آصف زرداری کو پتا ہے کہ اس کے کیس کی نوعیت دیکھیں. آصف زرداری کا کیس نواز شریف کے کیس سے 10 گنا زیادہ بڑا خطرناک ہے. ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ لوکل ہے بینکنگ کی. سارے معاملات جو ہیں وٹنسز وہ لوکل ہیں. ان کے پاس تو خط بھی قطری تھا، مال بھی قطری تھا، کام بھی قطری تھا، اور کتر ہی رہے تھے اس ملک کو.
سو ابھی دیکھیں ان کے کیسز میں بیل آؤٹ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بری ہو گیا جی. بیل آؤٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیل سے باہر آنے کی آزادی ہوئی ہے, کیس وہاں قائم ہے. میں عمران صاحب آج کی ڈیٹ میں اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے کہہ رہا ہوں, میں آصف زرداری نواز شریف خاندان کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا. عمران خان صاحب کے پاس کوئی اختیار ہے این آر او دینے کا؟ دیکھیں حضور, وہ نہیں دے گا. آگے جو اس نے اس جمہوریت کو چلانے کے لیے دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھایا ہے, اس کے مزاج پہ بوجھ ہے, اور لوگ اسمبلی چلانے والے جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلی آئین اور قانون اور امینڈمنٹ چلا لو جی. Nobody can beat the experience. میں تجربے سے کہتا ہوں کہ یہ کسی صورت میں اسمبلی نہیں چلنے دیں گے, اور جو ہمارے ساتھی اور رفیق یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی وہ چلا لیں گے, ضرور چلائیں. میری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بابا ان کو موت نظر آ رہی ہے سیاسی, صاحب ایکسپیرینس تو نظر ہی آ رہا ہے. بیٹا بھاگا ہوا ہے, داماد بھاگا ہوا ہے, دوسرا بھاگ رہا تھا, اس کو اتار لیے. میں نے کہتے اتارتے نہ تو یہ ضمانتوں کی گنجائش نہ ہوتی, جانے دیتے دفعہ بلا. جو گند بلا اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہے جی, دفعہ بلا. میں ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہوں. یہ بوجھ ضرور ہے اس معاشرے پہ. لوٹا ہوا پیسہ آپ نے نکالنا تھا ان کا, تو پھر وہ اگر بھاگ گئے تو پیسہ کیسے نکالیں گے؟ پیسہ تو جی جس طریقے سے نکلنا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے جی. ہمارے آئین اور قانون میں جو وائٹ کالر کرائم کے لیے بڑا مشکل کام ہے جی, بڑا مشکل کام ہے. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, تو وہ تو نظر آیا, کل بھی پہلے بھی نظر آتا ہے. اپوزیشن آتی ہے, تسلی سے اپنی بات کرتی ہے, حکومت کی پوری بینڈ بجاتی ہے اور چلی جاتی ہے, اور حکومت بعد میں ہاتھ ملتی رہتی ہے. یہ روز ہو رہا ہے. میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ہماری کوتاہی ہے جی. اب میں کہوں گا تو میرے اپنے ساتھی مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں کہ وہ چور بھی ہے, منسٹر کالونی میں بھی رہ رہا ہے, فزیو تھراپی سے پہلے وہ خطاب فرماتے ہیں قوم سے, 38 چینلز پہ لائیو چلتے ہیں جی. سر ہم بھی ہیں, 5 سال تک ہمارا سپیکر بند رہا, کیا ہم لڑتے جی؟ ہم پہ حملے ہوئے اسمبلی کے اندر. ہمیں سپیکر ایاز صادق صاحب فرماتے ہیں چٹ دے کے کہ میرے چور دروازے سے نکل جاؤ باہر, آپ کو ماریں گے لوگ. میں نے کہا میں مار کھا لوں گا حضور, میں جاؤں گا مین گیٹ سے, جس گیٹ سے آیا. پاکستان کی تاریخ میں ایاز صادق مجھے کہتا ہے چٹ بھیج کے کہ آپ میرے دروازے سے نکل جائیں, باہر حالات آپ کے لیے بڑے خراب ہے. میں نے کیا کیا جی؟ میں نے کسی کے باپ کو مارا, میں نے کسی کا مال لوٹا, کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا, سچ بول رہا تھا نا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح نہیں اسمبلی چلے گی جی, اس طرح نہیں چلے گی. کر لیں ساری کوشش جس نے کرنی ہے, بالآخر یہ کہیں گے کہ شیخ رشید ٹھیک کہتا تھا. شیخ صاحب پکچر کیا ہوگی مئی تک کی آپ بات کرتے ہیں, ایکچولی پکچر کیا ہوگی؟ شہباز شریف صاحب تو آلریڈی اندر ہیں, نواز شریف صاحب اندر ہیں, اور جو کیس کا فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کے حق میں دوبارہ سے آپ نے مجھے مئی جون کی مہلت دی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مزے کر رہا ہے جی. میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, شکر ہے میرے منہ سے نکل نہیں گیا. جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضور, یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. یہ سارا میڈیا کھیل رہے ہیں, اندر سے خوش ہیں. 2 ہمیں گالیاں دیتے ہیں, اسپیکر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اسپیکر سے کہتے ہیں جناب علی ہمیں ہمارے پروڈکشن آرڈر کرو. اور یہاں پہ تو پروڈکشن آرڈر ایک ایسی شخصیت کے بھی نہیں ہوئے جو پرائم منسٹر کا غالباً کینڈیڈیٹ تھا. سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب فراڈ ہو رہا ہے, سب فراڈ ہو رہا ہے. یہ فراڈی ہیں, یہ بلیکی ہیں, منی لانڈرر ہیں. یہ اس ملک کا وہ ناسور ہیں. اگر یہ اس معاشرے سیاست میں زندہ رہے تو جمہوریت کو ہر وقت خطرہ رہے گا. جمہوریت کو خطرہ دیانتدار لوگوں سے نہیں ہوتا, جمہوریت کو خطرہ چوروں سے ہوتا ہے, اور وہ ثابت ہوگا کہ ان سے خطرہ تھا. شیخ صاحب جب آپ برا کہتے تھے, غلط کہتے تھے, پی ایم ایل این کو چور لٹیرا کہتے تھے, اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ کہتے تھے, تو لوگ آپ کے اوپر یقین کرتے تھے, اس لیے کہ لوگوں کو اس دور میں خوشحالی نہیں مل رہی تھی. اب آپ کے دور حکومت میں بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھیں, ادویات کی قیمتیں آپ دیکھیں,
اب گھر بنانے کے لیے اینٹ سیمنٹ بجلی ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو اب لوگ آپ کے موقف کو کیوں سنیں اس غور سے جیسے وہ پہلے سنتے تھے؟ دیکھیں, ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جس سے ہم نے قوم سے نجات دلانا چاہتے تھے, اور ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک دم حالات بدل سکے. میں ای سی سی میں بھی بیٹھتا ہوں جی, میں پاور میں بھی بیٹھتا ہوں, اور پرائم منسٹر نے مجھے ایک دو اور کمیٹیوں میں ڈالا ہوا ہے. آپ یقین جانیں پوری کوشش ہے کہ ان چوروں کے زہر آلود کھونچوں سے قوم کو جتنا بچا سکے بچا لیں. ایسا ہو نہیں پا رہا. ایک بریک لیتا ہوں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہی میں اگر ایکسپلین نہیں کر سکے آپ لوگ تو اس میں غلطی کس کی ہے, اور جو آپ کے خلاف نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے یا جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا چلے آپ اس کو کہہ لیں وہ ہو رہا ہے, اس سے آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب سے. عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام رہے لوگوں کو یہ بتانے میں کہ اس حالت کے لیے ذمہ دار کون ہے, اس مہنگائی کے لیے, اس بڑھتے ہوئے حالات کی خرابی کے لیے ذمہ دار کون ہے, ہم یہ بتانے میں ناکام رہے. شیخ صاحب, اسپیسیفکلی اسد عمر صاحب کے اوپر ایلیگیشن آتا ہے بار بار, کیا آپ کا اشارہ وہی ہے؟ نہیں, میں اسد عمر کے ساتھ ای سی سی میں بیٹھتا ہوں, محنت کر رہے ہیں جی. آپ کو اصل بیماری بتا دی. یہ دائمی مرض جو ہے, یہ 10 سال کا جو ملا ہے جہیز میں, اس کو اتارنے کے لیے اسد عمر پوری کوشش کر رہا ہے, اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اسد عمر کے علاوہ. یہ جو لوگ اس کے خلاف پہلے دن سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اب آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کو 5 دن ہوئے ہیں وزیر خزانہ بنے اور اس کے جانے کی باتیں ہو جاتی ہیں. میرا مطلب ہے کہ 5-7 پہلے ہفتے میں ہی اس کے جانے کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کافی تکلیف دہ ہوتی ہے کسی وزیر کے لیے کہ ابھی وہ ہفتہ اس نے پالیسی امپلیمنٹ تو کیا, ابھی اس نے صحیح طرح سے سانس بھی نہ لیا ہو تو اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں. سو میرے خیال میں یہ تو بڑے عرصے سے تیاری کر رہے تھے, only reason is یہ تو پورے ڈنڈ بیٹھ کے مار کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی تو بہت تیاری تھی. تیاری تو تھی, آگے سے میرا خیال ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ سب مال لٹا ہوا ہے اور چھتیں بیٹھی گری ہوئی ہیں اور سیوریج پھٹے ہوئے ہیں اور اکانومی کا ڈیزاسٹر ہے. اس کا میرا خیال ہے, مجھے تو اتنا اندازہ نہیں تھا. اسد عمر اکانومی کو سمجھتا ہے, میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں جی, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے اتنا سر اندازہ لیکن ایک ڈیٹا ہے نا, وہ فاروق سلیم صاحب نے بھی کیا اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. 5 ارب روپے سے زائد پیپلز پارٹی لیتی روزانہ قرض, 7 ارب سے زائد پی ایم ایل این لیتی تھی, 15 ارب سر پاکستان تحریک انصاف نے تو لیڈ لے لی سر ساروں سے. دیکھیں یہ سارا کٹھا ہو گیا نا, یہ سارا کٹھا ہو گیا, یہ جب سارا کٹھا ہو گیا تو اس کی صورتحال یہی بن گئی جو اس وقت بن چکی ہے. اور یہ 10 سال کا انٹرسٹ بڑھتے بڑھتے 6 ارب روپیہ روز کا ہمیں دینا پڑ رہا ہے. تو اسی لیے پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں, تباہ کر دیا, سارا ڈیزاسٹر کر دیا خزانے کو. شیخ صاحب, سندھ حکومت گرا دے گی پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کروا دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم. میں عمران صاحب صوبائی سیاستیں نہیں کرتا جی, میں نے زندگی میں کبھی صوبے کی سیاست نہیں کی جی. میں مرکز میں سیاست کرتا ہوں 40 سال سے, مرکز کی سیاست کرتا ہوں. پی ٹی آئی کا 5 سال کا دور تھا, میں کبھی پشاور ہی نہیں گیا جی, یعنی میں کبھی کراس نہیں کیا کوالے کا پل. ریلوے کراچی ہے جی, جا رہا ہوں وہاں دفتر میں, ایک ہماری ذیلی شاخ ہے اس میں اپنا دفتر بنا رہا ہوں, کیونکہ پیسنجرز ٹرینیں ہم نے اللہ کے فضل سے 20 چلا لی ہیں, 20 اور چلانے کی تیاری مکمل ہے, اور فریٹ ٹرینیں چلانی ہیں جی. یہ 7 سے ہم نے 15 کرنا چاہتے تھے, اب میرا خیال ہے ہم 20 بھی کر سکتے ہیں پرانی ٹرالیوں کو ٹھیک کر کے, اور یہ کریں گے. اور کراچی میں بھی ہفتے میں 2 دن بیٹھا کروں گا, اور 1 دن ہفتے میں لاہور بھی بیٹھوں گا, اور کوشش کروں گا کہ اللہ ہماری شرم رکھ لے, اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور یہ ہم کھڑا کر لیں. فریٹ ٹرین سے پیسے تو آئیں گے کم سے کم آپ کے خزانے میں ریلوے کے. میں شیخ صاحب دیکھیں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فارورڈ بلا لینا ہے اگر یہ تبدیل نہ ہوئے وزیر اعلیٰ خود سے, اور نہ صرف فارورڈ بلاک بنے گا بلکہ سندھ کی پارٹیوں کو ملا کے ساتھ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان یہ مل کے سارے حکومت بنا لیں گے.
آپ اس پہ تجزیہ تو کریں سر, یہ کیا صحیح سیاست ہو رہی ہے, جمہوری ہے؟ دیکھیں فواد صاحب کا جواب آپ فواد صاحب سے لیں, وہ کافی محنت کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں. مجھ سے آپ دیکھیں کپتان نے مجھے ریلوے میں کھلایا ہے, اور جہاں اس نے مجھے کھلایا اس کا آپ سوال ہی ایک بھی نہیں کیا آپ نے, اور اب آپ کبھی آپ مجھ سے فنانس سر شیخ رشید احمد صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو تمام محکموں کے اور تمام صوبوں کے ایکسپرٹ تھے, اور اب شیخ صاحب صرف ریلوے کے اندر محدود ہو جائیں تو ہمیں. فری لانسر تھا اس وقت, میں آل راؤنڈر تھا. دیکھیں اس وقت مجھے عمران خان کے ساتھ میں آل راؤنڈر تھا, سارے مسئلوں کی مجھے سمجھ تھی. ٹھیک ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں آل راؤنڈر تھا, مجھے کسی کی فکر اور پرواہ نہیں تھی. اب مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, 1,00,000 آدمیوں کا محکمہ ہے. فوج کے بعد اگر دوسری بڑی کوئی اگر فورس ہے تو وہ ریلوے ہے, اور اس کی پینشن آپ دیکھیں, اس کی 31 ارب روپے کی تنخواہ دیکھیں, 35 ارب روپے کی اس کی پینشن دیکھیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کیونکہ ان لوگوں کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. شیخ صاحب نواز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں نا, ایک معاملہ تو نمٹ گیا نا, دوسرا بھی یہاں پہ بھی مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا وہ اندر کب گئے باہر آ جائیں گے, اندر کب گئے خوشی ہوگی. مجھے بتائیں نا, شہباز شریف جیل میں ہے جی, مجھے بتائیں آپ, کسی عام آپ کیمرہ لے کے جائیں باہر اپنے اسٹوڈیو سے, کسی کو پوچھیں شہباز شریف کدھر ہے, وہ کہے گا منسٹر انکلیو میں. کسی سے پوچھے وہ شہباز شریف کدھر ہے, وہ کہے گا جی فیزیو تھراپی کرا رہا ہے. شہباز شریف کدھر ہے جی, وہ کھانا دے رہا ہے آصف زرداری کو. شہباز شریف کدھر ہے جی, وہ کئی اور مشاغل میں مصروف ہیں جی. سو یہ جیلیں ہیں جی, جیلیں تو ہموں نے کاٹی ہیں. اڈیالہ از اے 5 اسٹار ہوٹل جناب. بھاولپور جیل میں جائیں ذرا, جھنگ میں جائیں, میاں والی میں جائیں ذرا, جہاں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, جائیں شاہپور میں, کوٹ لکھپت میں بھی میاں صاحب درخواست دے کر گئے ہیں, وہ بھی جیل ہے. ان کو پتہ لگے جہاں کیمرہ ہی نہ ہو, ان کو وہاں بھیجنا چاہیے جہاں کیمرہ نہ ہو, آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل جائیں. مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے, ملک میں مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے. چور کر کے گئے, بڑھ بھی سکتی ہے اور کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. سبزیاں تو ٹھیک ہیں, بجلی اور گیس کا مسئلہ ہے, سبزیاں, فروٹس اور دوسرے آرڈیبل آئلز وغیرہ کا جو امپورٹڈ مسئلے ہیں. 21 تاریخ کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی, امید ہے کہ جو میرے نوٹس میں ہے کہ اسد عمر بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ منی بجٹ میں. شیخ صاحب 85 میں زمین کی منتقلی کی میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پاک پتن, اور اس پہ جے آئی ٹی نے ان کے خلاف ایک رپورٹ دے دی. سر اگر 85 کے کیسز پہ بھی میاں نواز شریف صاحب کو آج 2019 میں پکڑنا ہے, یا اب ان کے اوپر وہ کیسز بننے ہیں, تو سر یہ تو لوگوں کا تاثر ٹھیک ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, کیونکہ اس کے بعد آنے والے اصغر خان کیس میں کچھ نہیں ہوا. جرم جو ہوتا ہے 1000 سال کے بعد بھی جرم ہوتا ہے. دنیا میں کئی لوگوں کو ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہتکڑی لگی ہے. جرم جو ہے جب تک آزادی کا پروانہ پاس نہ ہو وہ جرم ہوتا ہے. اور 85 تو کل کی بات ہے جی, کل کی بات ہے 85. ہم اسمبلیوں میں تھے جی, کل کی بات ہے 85. اصغر خان کیس بھی تو کل کی بات ہے. سارا ملک کھا گئے, سارا لاہور انہوں نے بانٹ دیا جی, سارا لاہور بانٹ دیا. اب مجھے وہ سارے علاقے یاد نہیں, پورے کے پوری سکیمیں انہوں نے بانٹ دی لوگوں کو. سو یہ سب خود بھی کھاتے ہیں. کیا اب آپ سے عرض کروں جی, شرم آتی ہے کہ یار لوگ اصغر خان کیس بھی تو کل کی بات ہے, 85 کے بعد کی بات ہے, 90 کی. سر اصغر خان کیس لگنا چاہیے, کیوں نہیں لگنا چاہیے جی, ضرور لگنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, ضرور لگنا چاہیے. یعنی یہ کمپیریزن پھر پی ایم ایل این ٹھیک کر رہی ہے کہ بعد والے کیسز کو آپ بند کر رہے ہیں کہ بہت پہلے کے ہیں, اور نواز شریف کا ہے تو وہ پرانا بھی نیا ہے. نہیں, بالکل نہیں بند ہونے چاہیے, بالکل نہیں بند ہونے. دیکھیں میں تو رائے دے سکتا ہوں نا, میں فیصلہ تو نہیں سنا سکتا نا. عمران پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ کیا رائے دے سکتے ہیں کہ وہ پارلیمان میں آئے یا نہ, جہاں ضروری ہو. وہ تو ہر بدھ کو آنا چاہتے ہیں. ماحول پارلیمنٹ کا 2-3 مہینے لگیں گے ٹھیک ہوتے ہوتے, اور ظاہر آنا چاہیے پارلیمنٹ میں, آئیں گے بھی. اور لیکن جس قسم کا ماحول ہے وہ یہی چاہتے ہیں, ایک آدھا جھگڑا ہو جائے, جوتے چلیں, مکے چلیں, گالی گلوچ ہو, اور دنیا میں یہ تاثر جائے کہ ہم جناب علی جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. تو اس کے نتائج انہیں نہیں بھگتنے, ہم نے تو نہیں بھگتنے جی, ہم نے تو نہیں بھگتنے. ہم نے تو نہیں کیا کہ میٹھا میٹھا ہاپ پر کوڑا کوڑا تھو.
انہوں نے تھو کر کے قوم کی طرف پھینکا ہے اور میٹھا میٹھا ہاپ کر کے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے. غریب کے بیٹے کی تعلیم چھینی ہے, صحت چھینی ہے, قبر سینی ہے. 9,000 روپے کی قبر ہے ایک. مردہ جو ہے 20-25 ہزار روپے میں پڑ رہا ہے. جی یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. میں گراؤنڈ میں ہوں کہ قبرستانوں میں لوگوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہ ہوں ہمارے اس موبائل نمبر پہ فون کریں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی اچھے لوگ. تو سر آپ کی حکومت ہے, آپ یہ مسئلہ حل کروا دیں آپ. اور ہم تو جی پوری کوشش میں ہے سارے مسئلے میں. یہی مسئلہ تو نہیں ہے, اصل مسئلہ پاکستان کی اکانومی کا ہے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہیں. اس میں مشکل وقت ہے, کڑوی گولی پہلے کھا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گے. شیخ صاحب 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات. ایک چودھری نثار علی خان صاحب کہاں چلے گئے ہیں سر؟ کیا سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے؟ میں نے تو اس کو سمجھایا تھا, کیا کریں گے؟ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. اس کی پریس کانفرنس نکالیں. اس نے کہا وہ ٹرین والا جو باتیں کر رہا ہے, جو ٹرین کی باتیں کر رہا ہے. حضور سیاست میں وقت بڑا اہم ہوتا ہے. اس وقت 30-40 آدمی اس کے پاس تھے. میں نے اسے کہا, ابھی میری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی ہے ان سے ایک شادی پہ, گھنٹہ ایک ہم بیٹھے رہے, گپ مارتے رہے, اور اس نے اقرار کیا کہ جو تو کہتا تھا وہ بہتر ہی کہتا تھا. دیکھیں سیاست میں ایک چیز آگے آتی ہے اور نکل جاتی ہے. جو بہادر ہوتے ہیں وہ دبوش لیتے ہیں, جو بہادر ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں, بے شک کچھ نہ رہے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. تو بہادر آدمی دبوش لیتا ہے. اور بھٹو, مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھٹو مجھے کہتا تھا شیخ رشید تو نے گو میرے جلسے بھی پلٹے, بٹ آئی سے یو فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. رسک لینے والی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی. اب حالات کے مد و جزر پہ ہے کہ سیاست اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ اس وقت کہا تھا اور میری بات درست ثابت ہوئی, اور اس نے خود ثابت کیا, خود کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آخری سوال. نیب سے اب حکومت کے لوگ بھی خائف نظر آ رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. آپ نے جو مارچ اور مئی تک کا ٹائم دیا ہے, کیا سارے اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے یا حکومت بھی پھنسے گی, حکومت کے لوگ بھی ہوں گے؟ جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پھکی ملنی چاہیے, حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں. میں بڑا سٹریٹ فارورڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ملنی تو چاہیے, ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی, ضرور ملے گی. جس کا کیس جینون کیس ہوا, آج نہیں تو کل, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, اس کو پھکی ملے گی. اگر ان کو 7 سال قید ہو رہی ہے, ہمیں 14 سال ہونی چاہیے اگر ہم کرپشن میں ملوث پائے جائیں. ٹھیک ہے شیخ رشید احمد صاحب, شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. آپ نے ایک لمبے عرصے کے بعد جوائن کیا اور بہت ساری اہم چیزوں پہ بات چیت کی. امید کرتے ہیں دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور ایسے ہی آپ سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.